वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक सफ़रा और सहाफ़ियों से ख़ुसूसी नशिस्त थिंक टैंक्स के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपके साथ शेयर करते हैं। प्रेसिडेंट शी के साथ जो नशिस्त थी मैं समझता हूँ इट वाज एक्सेप्शनल, और जो मैसेजिंग उसमें हुई है, एंड लेट मी शेयर विद यू ऑन बोथ साइड्स, उसमें जितनी क्लैरिटी मैंने देखी है शायद माजी में ना देखी हो, जितनी क्लैरिटी हमारी मैसेजिंग में थी और जवाबन उनकी मैसेजिंग में थी, तो दैट वाज अनदर वेरी encouraging साइन। इस पे हमारी ख्वाहिश थी कि वज़ीर आज़म चीन जा रहे हैं तकरीबन और क़यादत से मिल रहे हैं, 2 साल के वक्फे के बाद ये इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसमें कुछ बड़े वाज़े पैगाम जाएं, और वो गए, हमारी तरफ से भी गए और उनकी तरफ से भी आए। जो उनके कोर इश्यूज़ हैं दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आप सब वाकिफ़ हैं। जो हमारे कोर इश्यूज़ हैं आप सब वाकिफ़ हैं। दोनों तरफ से उनका अयादा तजदीद वाज़े तौर पर हुई। इसके साथ साथ एक तासुर जो पाकिस्तान में उभर रहा था कि देखिए जी सी पैक जो है वो तातुल का शिकार हो गया, वो गर्मजोशी नहीं रही, उस तासुर को दूर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हकीकत के बरक्स था, लेकिन दूर करना ज़रूरी था, और वो हुआ। और उस पर वज़ीर आज़म ने कुछ ठोस फैसले किए जाने से पहले, मिसाल के तौर पर हमारी जो IPP की पेमेंट्स थी वो उनमें कुछ ताख़ीर हो रही थी, तो उस पर एक फ़ैसला किया गया और वो वहाँ अदा की गई, और उसका उनसे शेयर किया गया, और उससे यकीनन वो परेशान हुए, हम सब परेशान हुए, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज ए टारगेटेड टेररिस्ट अटैक, और जो नहीं चाहते कि हमारा ये जो मंसूबा आगे बढ़े, और जो स्पॉयलर्स हैं वो अपना किरदार अदा करते रहते हैं, लेकिन उसमें भी जिस तरह पेशरफ्त हुई है और जो मैसेजिंग हुई है और जो कॉम्पनसेशन हुआ है, जो इजहार हुआ है, मैं समझता हूँ कि CPEC पे भी इंशाअल्लाह अब, और जो अब वज़ीर आज़म बता देंगे, जो आगे उनकी तरफ से जो इशारे मिले हैं, बड़ी मुस्बत चीज़ सामने आ रही है। अफ़गानिस्तान पे अल्हम्दुलिल्लाह चीन और पाकिस्तान में मुकम्मल, जिसे कहते हैं ना, सोच में मुताबिकत है, और कंसल्टेशन भी है, कोऑर्डिनेशन भी है, और उस पर भी वज़ीर आज़म की तफसीली गुफ्तगू भी हुई, और एक आगे का रूट मैप भी तय हो गया। मिसाल के तौर पर हमने तय कर लिया है कि इंशाअल्लाह मार्च में मैं एक मरतबा फिर इंशाअल्लाह चीन जाऊंगा, जिसमें अफ़गानिस्तान पर हमारी ख़ास तौर पर 2 नशिस्तें तो तय हो चुकी हैं। एक, जो पाकिस्तान के इनिशिएटिव से हमने एक प्लेटफॉर्म ऑफ द इमीडिएट नेबर्स बनाया है अफ़गानिस्तान का, जिसमें 6 हैं, उनकी नशिस्त होगी। और दूसरा, हमने फ़ैसला किया है जो ट्राइलैटरल है बिटवीन चाइना, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, उसको असर नौ उसको फिर आगे लेके चला जाए, ताकि हम दोनों मिलकर देखें कि हम अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी में, अमन में, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवर्ट करने में, इकनॉमिक कोलैप्स से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर भी हम आगे बढ़ें। और ट्रॉयका प्लस की अहमियत से भी आप वाकिफ़ हैं, तो उसका भी इम्कान मौजूद है। एंड इवन जो साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है, और हमारा मसला कश्मीर है, उस पर भी जो क्लैरिटी मैंने देखी हिंदुस्तान के रवैये में, हिंदुस्तान, क्योंकि आपके इल्म में है कि कुछ अरसा प्राइम मिनिस्टर के वहाँ जाने से पहले भी और उनके दौरे के दौरान भी, और वो भी बहुत अच्छे रहे, और फिर थिंक टैंक्स के साथ बड़ी अच्छी नशिस्त हुई उनके साथ, और वहाँ कम से कम 22 ऐसी स्टेट ओन्ड और प्राइवेट कंपनीज थी जिनके साथ जो दिलचस्पी रखती हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की, तो उनके साथ भी प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हुई। हमारे चेयरमैन CPEC क़ादिर मंसूर साहब तशरीफ़ रखते हैं, वो भी हमारे हमरा थे, तो वो भी हमारी बड़ी अच्छी। और एक चीज़ जी, और वो 20 के करीब नशिस्तें हुई। इसके साथ जो एक हमने कोशिश की, जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा था, और प्राइम मिनिस्टर साहब
آپ کی ایکسپرٹیز کو سمجھتے ہوئے آپ سے رہنمائی بھی لینا چاہ رہے تھے اور اپنے تاثرات بھی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے. تھینک یو سر. اصل میں میرا تو یہ آئیڈیا تھا کہ میری ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے جو کہ میرے ساتھ تھی وہاں, تو آپ کی رائے بھی سننا چاہتا ہوں. آپ کون سے اسپیکٹ کے اوپر جو چائنا کی یہ جو ہمارا دورہ تھا اس کے اوپر کس اسپیکٹ کے اوپر آپ ایلیبریشن چاہتے ہیں, باتیں چاہتے ہیں, اور پھر ہم تھوڑی سے آئیڈیاز بھی باؤنس کریں آپ کے ساتھ کہ جدھر آج پاکستان پلیسڈ ہے اور جو ایک پورا دنیا کے اندر ایک نقشہ بڑی تیزی سے بدلتا جا رہا ہے کہ جب ہم دنیا کا جو پولیٹیکل میپ ہے, جب 2 سال پہلے چائنا گیا تھا تب سے اور اب کے بیچ میں دنیا میں بڑی تیزی سے چینجز آئی ہیں, تو اس لیے یہ دورہ اس کانٹیکس کے اندر بڑا ریلیونٹ تھا. سب سے پہلے ایک تو وہ جو کووڈ سے جس طرح پاکستان کوپ کیا اور نکلا اور جس طرح ہم نارملسی کی طرف گئے, تو ایک تو انہوں نے اس کو بہت کلوزلی فالو کیا اور بہت اس کی انہوں نے تعریف کی. دوسرا جو ہماری اکانومی ہے اور جس طرح ہمارے سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز صحیح راستے پہ نکلے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے بڑا آبزرو کیا کہ پاکستان, اور پریزیڈنٹ شی نے بھی خاص طور پہ کہا کہ یورپ تم اب اس سسٹینیبلٹی پہ نکل رہے ہو, اور اس کانٹیکس کے اندر بھی انہوں نے جو اس باری ہمیں جس طرح کی جو سپورٹ آفر کی, اور وہ اب ٹرانسلیٹ ہوگی اسپیسیفک پروجیکٹس کے اوپر, کیونکہ ان کی میں نے جو جتنا بھی چائنا پاکستان کی اسٹڈی کی ہے, میرے خیال میں یہ ہماری ریلیشن شپ ان سب سے زیادہ اسٹرانگ اس ٹرپ کے بعد ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں فائنانس منسٹر, ان سے آپ بات کر سکتے ہیں کسی اسپیکٹ کے اوپر, کوئی انکوائری. ہمارا آئیڈیا تھا آپ سے انٹریکشن کرنا اور پھر آپ کے ویوز بھی لینے, بیکاز آپ سب جو ایکسپرٹس بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ جو سارا ایک چینجنگ پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے دنیا میں, اس کے کانٹیکس کے اندر پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے. اور اسپیسیفکلی میں صرف افغانستان کا یہ کہہ دوں کہ افغانستان کا تقریباً سب کا کنسنسس بن چکا ہے, یورپینز کا, ساری افغانستان کی نیبرنگ سٹیٹس کا, سب کا اس وقت کنسنسس ہے کہ ان کو یہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنا چاہیے اور ان کے ریزروز کو ڈی فریز کرنا چاہیے. یہ سب کا سوائے امریکہ کا, اور امریکہ کے اندر بھی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں اس طرح انہوں نے چلتے گئے تو ان کو کافی نقصان ہوگا. افغانستان کا اگر کیوس کی طرف چلا گیا تو ایونچولی امریکہ بھی ریئلائز کرتا ہے, لیکن امریکہ اپنی ڈومیسٹک کمپلشنز کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. رشیا, چائنا, جن سے بھی ہم ملے ہیں, ان میں سب میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ افغانستان کو ڈسینڈ نہیں ہونا چاہیے انٹو کیوس. تو اس میں جو ہماری پہلے دن سے پوزیشن تھی, پہلے تو شروع میں بڑے گارڈڈ تھے جب طالبان کا, کیونکہ ایکچولی سب ہی شوق میں تھے, لیکن آہستہ آہستہ سارے اس پوزیشن کے اوپر آ گئے جو ہماری پہلے دن سے تھی. سن رہے ہیں 2014-15 سے اصل مسئلہ ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے فالو اپ کا ہے. آپ نے, میں بہت زیادہ دور نہیں جاؤں گا, لیکن آپ نے آئی تھنک نومبر 2019 میں جو گوادر کا پاور پلانٹ ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی. آج تک اس پہ کام نہیں شروع ہوا. آج مجھے پتہ چلا کہ سائنو شور جو ان کی انشورنس کمپنی ہے, فائنلی چونکہ وہ ڈیٹ سیٹلمنٹ کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ کی ہوئی ہے, اس کے بعد انہوں نے ابھی فیصلہ کر لیا کہ اب جلدی ان چھٹیوں کے بعد کام شروع کریں گے. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ کو لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں یہاں پہ جب میٹنگز ہوتی ہیں اعلیٰ سطحی, اصل مسائل وہیں پہ رہتے ہیں. آپ نے 3 مہینے پہلے بھی میٹنگز کی تھیں, سفیر بھی آیا تھا آپ کے پاس. تو میں یہاں ایک کنسرن پاکستانی کے طور پہ یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو فالو اپس ہیں کسی کو فوکل پرسن لگائیں کہ پتہ کرے کہ گراؤنڈ بریکنگ ہم نے نومبر 2019 میں کی, آج تک اس پہ کام نہیں شروع ہو سکا. اس میں نقصان کس کا ہوا ہے؟ اس میں گوادر کا نقصان ہوا, اس میں پاکستان کا نقصان ہوا ہے, اور وہ تھا کہ آپ کا جو ٹیرف کے ایشو پہ نا 2 سال ہم نے گنوا دیے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر اس پہ میں آپ کو بتا, دیکھیں آپ ریئلائز کریں کہ 2019 کے بعد کووڈ آ گئی,
چائنا بند ہو گیا. یہ پہلی دفعہ پریزیڈنٹ شی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اس باری 2 سال کے بعد ہوئی ہیں, تو اس کے اندر سب کچھ رک گیا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ پاور پلانٹس, ان کو فائنانس کرنا تھا کسی نے, سائنوشور نے کرنا تھا, تو وہ ہمارے جو ایشوز بنے اس کے بعد, کیونکہ ہم نے تو کئی چیزوں کے اوپر, اب میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, لیکن کئی ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر ہمیں سیٹلمنٹ کرنی تھی ان سے, کیونکہ وہ ابھی ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی. تو وہ اس ٹرپ کے اوپر پہلی دفعہ موقع ملا ان کی, اور جب تک ان کی لیڈرشپ اس کے اوپر نوڈ نہیں دیتی نیچے کوئی چیز, آپ کو پتہ ہے ان کا جو سسٹم ہے جیسا وہ موو نہیں کرتی چیزیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں پرسو کرنے کے لیے, لیکن جب تک وہاں لیڈرشپ کی میٹنگ نہیں ہونی, انہوں نے, آپ کو پتہ ہے نا کہ پریزیڈنٹ شی نے پاکستان آنا تھا, تو انہوں نے اپنی ٹرپ آگے ڈیلے کی, تو اس ٹرپ کے اوپر وہ جو چیزیں ہونی تھی وہ انفارچونیٹلی ڈیلے ہو کے اب جا کے ساری باتیں ہوئی ہیں. دوسری میں ایک چھوٹی سی بات, I'll just take 1 minute, کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں یہ ہمیشہ اسٹیٹ فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتے ہیں. چین میں جو اسپیشل زونز بنے ہیں وہ ہر چیز انہوں نے ہاتھ میں لے کے سارا کچھ انفراسٹرکچر لے ڈاؤن کر کے پھر انویسٹر سے کہا کہ اب آ جائیں. ہم نے آج تک رشکئی ہم سے فلی فنکشنل نہیں ہو سکے, تو اگر اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے, اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ اس کو فیڈرل پراپرٹی قرار دے کے ہر ایمینٹی وہاں پہنچائی جائے تاکہ کام شروع ہو سکے. اس پہ امتیاز یہ ہم کر نہیں سکتے 18th امینڈمنٹ کے بعد. میں آپ سے بالکل, صرف یہ اسپیشل اکنامک زونز کا ایشو نہیں ہے, یا 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارا سارا جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ فریکچر کر چکی ہے. تو اب میں آپ کو اس کی آگے بھی ڈیٹیلز دے سکتا ہوں کہ کیا اب سندھ کے اندر گندم کس قیمت پہ بک رہی ہے اور پنجاب میں کس قیمت پہ بک رہی ہے. یہ ہونا تو نہیں چاہیے, ملک میں ایک ہی قیمت میں گندم بکنی چاہیے. اس کے بڑے ڈس ایڈوانٹیج ہیں, وہاں سے ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے گندم, ایک صوبے سے دوسرے میں جو شارٹیجز ہو جاتے ہیں قیمتیں اوپر. یہ یوریا کے اوپر جو پرابلمز آئے ہیں, اب یوریا وہاں سے سندھ کے اندر ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کدھر ہولڈ کیا ہوا ہے. سو یہ اس میں کئی ایشوز ہیں 18th امینڈمنٹ میں کہ ملک کے جو فیصلے ہونے چاہیے. اور بالکل آپ نے ٹھیک اگزامپل دی چائنا کی, لیکن چائنا کا سب سے بڑا ایشو جو ان کی ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر امپلیمنٹ ہوتا ہے. ہمارے جو ہم نے ابھی ہر چیز میں دیکھا, ایس ایم ایز کے اندر دیکھا, اسپیشل اکنامک زون میں دیکھا, وہ پہلے سینٹر سے اور ہوتا ہے, پھر پروونس کے اندر. اور جو بھی چائنیز بزنسز کو پرابلمز ہوئے ہیں وہ سینرجی نہیں ہے سینٹر کے اندر اور پروونسز میں, اور اسپیشلی وہ پروونس جس میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. دیکھیں جی, پرائم منسٹر نے اس کے اوپر آلموسٹ مہینے میں 2 دفعہ میٹنگز لی ہیں کہ یہ جو بات آپ کی صحیح ہے کہ انفراسٹرکچر انہوں نے بنا دیا ہے, ہمیں ہیلپ کی ہے, کنیکٹیوٹی میں انہوں نے ہمیں ہیلپ کر دی ہے. اب اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں یہ تو ہمارے لیے ایک قسم سے وہ فروٹ جو اصل فروٹ تو اب ملے گا نا, ربر میٹس دا روڈ تو اب ہے. تو ہمارے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو ایک قسم سے آپریشنلائز کریں اور یہاں انڈسٹری لے کے آئیں. تو پی ایم نے جو ڈیسیژن لیے ہیں, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل وہ سبجیکٹ ہے, لیکن پھر بھی ہم نے ان کو اٹانومس بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہر چیز جو ہے, ہر فیصلہ جو ہے وہ زونی کے اندر ہو جائے. یہ 10 ایجنسیز نہ ہو جائیں. فیصل آباد ہو گیا, راشکائی ہو گیا, دھابے جی وغیرہ. تو انشاءاللہ یہ اب اس وقت جو رجیم ہے اس کے بیچ میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ چائنیز, اور آپ کے پاس ہمارے پاس خالد منصور صاحب ہیں جو کہ چائنا کو 30 سال سے جانتے ہیں, کہ جو انویسٹر جب آئے گا تو یہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو لگا دیں گے, تاکہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ در ٹھوکریں کھاتا پھرے گا. 1 person 1 investor, اس سے یہ ہوگا کہ وہ ان کی پرابلم جو ہیں ریزالو کریں گے. پروسیس سارا اس لیے رک گیا, سی پیک کا سلو ہو گیا کہ چائنیز آپ کی گورنمنٹ سے ناراض ہیں. اس کے بارے میں کوئی کلیریفیکیشن ہمیں کو دے سکے کہ کیا حقیقت کیا ہے, کہ وہ ریزالو ہو گیا ہے, کیا ایشو ہے؟ یہ سر بتا دیں, جو یہ تاثر معید آپ نے دیا نا کہ سی پیک سلو ہو گیا ہے, اس میں میں صرف یہ فگرز کچھ دے دیں آپ کو کہ یہ جو پہلے اس لیے سلو نہیں ہوا کہ ورکنگ گروپ پہلے 7 تھے, اب 11 ہیں. نمبر آف پروجیکٹس جو تھے 2018 تک 10 ہوئے تھے, اب 9 3.5 سال میں ہو گئے ہیں.
नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हुए थे 2018 तक वो 2 हैं, अब 3.5 साल में 7 मुकम्मल हो गए हैं। रोड जो कंस्ट्रक्शन हुई वो 415 किलोमीटर हुई थी पिछले 2018 तक। इन 3.5 सालों में 453 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुकम्मल हुए हैं। जो US 3.97 बिलियन डॉलर थे 2018 तक इन्वेस्टमेंट, अब तकरीबन 3.45 बिलियन इन 3.5 सालों में हुई है। और जो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं वो 2018 तक टोटल जो थे वो 17 थे, अब 3 नए प्रोजेक्ट्स और अभी जो हम करके आए हैं 20 इसमें जो है वो शामिल हुए हैं। पावर जनरेशन लास्ट में बता दूं कि 3,340 मेगावाट थी, इन 3.5 सालों में 5,864 मेगावाट बिजली जो है वो आई है। और ट्रांसमिशन लाइन 2018 तक 1 मीटर भी जो है वो नहीं पड़ी थी, अब तकरीबन 880 किलोमीटर की नई ट्रांसमिशन लाइन जो है वो डली है। तो जस्ट अ कंपैरिजन। हमें जो 3 साल में प्रॉब्लम आई है ना वो ये कि हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम इवॉल्व ऐसा हो गया है कि वो एक उसका कनेक्शन नेशनल इंटरेस्ट से चला गया। ये जो 2 कनेक्ट होता है ना, मसलन आपको सबको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि ये हमारा रास्ता है, ये नेशनल इंटरेस्ट है, एक्सपोर्ट्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो वेल्थ क्रिएट करता है मुल्क में। वो एक्चुअली वो डिवोर्स हो चुका है, सिस्टम एक ऐसा निकल चुका है कि वो अब जिधर भी दुनिया में उन्होंने तरक्की की और वेल्थ क्रिएट की है, उन्होंने सारे मुल्क ने ज़ोर लगा के वेल्थ क्रिएट किया एक्सपोर्ट्स के ज़रिए। हमारा इतना डिस्कनेक्ट है उसमें कि कई जगह आपके एक्सपोर्टर को जिस चीज़ से फ़ायदा होना है, हमारी अपनी गवर्नमेंट उसको नुकसान पहुंचा रही है या बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। जैसे अभी मुझे फैसलाबाद में मैं चैम्बर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा कपड़ों का इन्वेस्टर है ज़ारा, तो उनका हेड वो स्पेन में वो आना चाहता था पाकिस्तान, तो बजाय वो ऑनलाइन उससे वीज़े पे अप्लाई किया, तो एम्बेसी ने उसके CEO को कहा नहीं आप इधर आके पहले वो करेंगे। सो इन अदर वर्ड्स के जो कॉरिलेशन है बिटवीन नेशनल इंटरेस्ट और जो वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट है उसको अलाइन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और वो एग्जैक्टली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ये हुआ है, क्योंकि हमें शुरू में यही जो प्रॉब्लम्स आए, जिस तरह की मसलन कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर ज़मीन वो रियल एस्टेट की तरफ चली गई, वो इसके इतने एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट चले गए कि वो फैक्ट्री उसने लगाएगा तो प्रॉफिट कैसे लेगा। सो एनीवे वो हम कर रहे हैं, सारा रेगुलर मीटिंग्स करके इनको अलाइन कर रहे हैं। जी आप जब नवंबर 2019 में चीन तशरीफ़ लाए थे तो मैं उस वक्त पाकिस्तान की वहाँ एम्बेसडर थी। पहली बात तो ये सर कि बहुत ही बरवक्त दौरा था और बहुत कामयाब दौरा था। बहुत क्लोजली हम लोग जो चीन में रहे हैं उन्हें फॉलो किया है एंड फैसिलिटेशंस क्योंकि बड़ी अच्छी इसमें जॉइंट स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा आया है और रोड मैप भी बहुत क्लियर आगे का नज़र आ रहा है। मेरे कॉलीग्स ने जो बातें की मैं कम्प्लीटली उनके साथ एग्री करती हूँ, लेकिन मैं 2 कमेंट्स करना चाह रही हूँ जो इस विज़िट से थोड़ा सा हट के हैं। क्योंकि आपने फरमाया कि आपने हम लोगों को बुलाया कि आगे की जो हमारी रिलेशनशिप की ओरिएंटेशन है वो क्या होनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस विज़िट में जो फ़ैसले हुए हैं बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, लोगों की बाकी सब की भी बहुत नज़रें हैं। आई एम श्योर उन पे फॉलो अप भी होगा और पॉजिटिव चीज़ें निकलेगी। लेकिन मैंने गुजारिश ये करनी थी कि हमारा जो फ्रेंडशिप का एक बेस है, जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वो हमारी एक ट्रीटी है 2005 की जिसकी मुद्दत 2025 में ख़त्म हो रही है। मेरी गुजारिश ये थी कि आई डोंट नो, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एनीमोर, आई एम श्योर इस पे गुफ्तगू हो रही होगी, बहस हो रही होगी, लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक विजन डॉक्यूमेंट जो है वो चीन के साथ मिल के बनाएं, विच शुड बी विजन 2050 एंड बियॉन्ड। और मैं विजन 2050 इसलिए कह रही हूँ कि 2049 में चीन को बने हुए 100 साल हो जाएंगे और उनका जो 2nd मिलेनियम गोल है विच इज़ द रीजुविनेशन ऑफ चाइना वो कंप्लीट हो जाएगा, विच इन सिंपल वर्ड्स मीन्स कि वो सबसे बड़ा दुनिया का मुल्क बन के उभरेगा। लेकिन 2050 के दरमियान और यहाँ अभी इश्क इम्तिहान और भी हैं, बहुत सारे मसाइल आएंगे। जिस तरह दुनिया का नक्शा चेंज हो रहा है, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक, तो आई थिंक एक हमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है
کہ ہم نے ان مشکلات کو کس طرح عبور کرنا ہے اور 2050 میں تک کا ہمارا کیا ویژن ہے ریلیشن شپ کا اینڈ بیونڈ 2050. سو جو آپ کا نیکسٹ وزٹ ہو یا جب پریزیڈنٹ شی آئیں تو آئیں, مائی ریکویسٹ وڈ بی کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. آلریڈی فارن آفس نے اس پہ کافی کام کیا ہوا ہے اور کافی ڈاکیومنٹیشن ہے, and I'm sure all of us who've served in China would be very happy in our own little way to contribute. دوسری سر میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ سی پیک کے پروجیکٹس تک بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم لوگوں کے ذہن میں آئی ڈونٹ نو اکنامک کوآپریشن جو ہے وہ صرف سی پیک پروجیکٹ پہ آ کے ہم تھوڑا سا کچھ رک سے جاتے ہیں. چین سی پیک سے باہر بھی بہت کچھ ہے, تو این ڈی آر سی کا پلاننگ کا فریم ورک ایگریمنٹ ہونا بڑی اچھی بات ہے, دونوں گورنمنٹ ادارے ہیں, لیکن جو اصل انویسٹمنٹ ہے, جو اصل انویسٹرز ہیں وہ پروونسز میں ہیں. جو اصل انویسٹرز ہیں جو ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ یہاں لانے کو تیار ہیں, جو آلریڈی خالد منصور صاحب کے پاس بھی ہیں پروجیکٹس 15 بلین کے 12 بلین کے, جو بالکل پیسہ لے کے آپ کے پاس تیار بیٹھے ہیں آنے, جو این ڈی آر سی کے ایمبٹ میں نہیں آتے, دے آر ابو اینڈ بیونڈ این ڈی آر سی. اور چائنیز گورنمنٹ بھی اب آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیے وی ہیو آتھرائز دا پروونسز کہ وہ جائیں اور باہر انویسٹ کریں, ان کو اب یہ پرمیشنز مل چکی ہیں. اور چین کی ایک ایک پروونس کا جو جی ڈی پی ہے وہ پاکستان کے پورے جی ڈی پی سے 3-4 گنا زیادہ ہے. سو مائی ریکویسٹ وڈ بی کہ سی پیک اتھارٹی بھی اور خاص طور پہ بی او آئی وہ این ڈی آر سی کے ایمبٹ سے, اس کی سیکیورٹی سے اور یہ لون اور گرانٹ کے پروجیکٹ سے نکل کے جو ریئلی بگ فش ہیں اور انویسٹرز ہیں انہیں وہ کرے. میری بڑی خواہش تھی کہ آپ کی بھی ان لوگوں سے ملاقات ہو, اس وزٹ میں نہیں ہو سکی بیکاز آف پاسٹی آف ٹائم, بٹ آئی ڈو ہوپ کہ جو ریئل انویسٹرز وہاں ہیں ان سے ہم انگیج کریں گے. اینڈ ون لاسٹ تھنگ, آئی ایگری ود مائی ویری سینئر ریسپیکٹ کالیگ امبیسڈر مسعود خالد صاحب کہ بہت ساری چیزیں اگر آپ لے جائیں یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں, تو اس میں آپ یہ بھی آپ پروونسز کو کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑے آپ کے پاس فعال میکینزمز ہیں آف سسٹر پروونسز اینڈ سسٹر سٹیز, جس میں بلینز آف ڈالرز کی آپ کو انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اگر پروونسز کسی کو آنسریبل ہو کہ جی یہ آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے, سائن کر کے پتہ نہیں منو مٹی کے نیچے دبایا ہوا ہے, اسے نکالیے بیکاز اٹس اے ویری ویری افیکٹو پلیٹ فارم جہاں سے آپ کو انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور اس کا کوئی این ڈی آر سی سے تعلق نہیں ہے کیونکہ اس کے ایمبٹ میں ہی نہیں آتا. این ڈی آر سی کے ایمبٹ میں صرف سی پیک پروجیکٹس آتے ہیں. سو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ گو بیونڈ سی پیک, the relationship is much bigger. Thank you. میں نے ایک چیز ریئلائز کی ہے چائنا میں کہ جب اوپر سے ان کے سگنل آ جاتا ہے, جس طرح پریزیڈنٹ شی کی جو کمیونیکے, وہ اس کا امپیکٹ بالکل ہی اور پڑ جاتا ہے, باقی بھی سب امینیبل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہمیں پرابلمز آئے تھے سائنا شور سے, تو اس لیے یہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ 2 سال سے میٹنگ ہو نہیں رہی تھی وہ, اور جس طرح کا وہ ریئیکٹ کیا انہوں نے یہ کووڈ کے اوپر, میں نے دنیا میں کہیں اس طرح کی دیکھا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل اتنا اسٹرکٹ ہے وہاں, اور ہم نے ریئلائز ہی نہیں کیا کہ وہ کتنا اس کو سیریسلی لیتے ہیں. 2 دفعہ تو ہمارے ٹیسٹ ہوتے تھے دن کے اندر کہ آپ نے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہمیں یہ شاہ جی اور میں جب ہم وہ گیمز پہ گئے تو جو ہمیں سب سے اچھی چیز لگی کہ چائنا کے بعد صرف ایک ملک کو اپلاز ملا تھا, کوئی 70 پتہ نہیں, اور پاکستان کو سب سے زیادہ کراؤڈ کے اندر, اب اتنے زیادہ ملکوں کے اندر, کہ اس کا مطلب کہ کافی ڈیپ روٹڈ ہماری ریلیشن شپ ہے. یہ وزٹ بہت اچھی رہی اور ہمیں تو جوائنٹ کمیونٹی سے بھی یہ اندازہ ہوا تھا کہ وزٹ اچھی ہوئی. اور آپ نے جو کہا کہ آپ کی بڑی گہری باتیں ہوئی ہیں پریزیڈنٹ شی کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے ساتھ, یہ بڑی اچھی خبر ہے, اس لیے کہ اس شہر میں ایک چیٹر تھا کہ دکان بند ہوئی ہے سی پیک پہ اور کچھ نہیں ہو رہا, چینی بہت ناراض ہیں. اور میں آپ کو یہ آئی سے دس وتھ اتھارٹی کہ ہم سے بھی لوگوں نے باتیں کی انکلوڈنگ چائنیز.
it's good کہ your visit has dampened that spirit completely. اور میڈیا میں تو خیر جو بھی ہے, میڈیا کا میں یہاں بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, but there are people who have been, جسے کہتے ہیں نا, marketing this whole theme. اس کے علاوہ بھی 2-3 تھیمز مارکیٹ کرتے ہیں. ہر 2 مہینے کے بعد ایک تھیم آ جاتی ہے. امپلیمنٹیشن از ایبسلیوٹلی A1. آپ کی پرابلم میرا خیال ہے یہاں پر یہ ہے, آپ ایک ٹیم بنائیں, اپنے دفتر میں ٹیم بنائیں جو ویکلی بیسس کے اوپر ہر چیز کو مانیٹر کرے. اینڈ دے شوڈ بی شرپاز, آئی مین یو نو ناٹ سمپلی بیوروکریٹس, بٹ پیپل ہو ہیو دی ابیلٹی ٹو ڈرائیو دی ایشو اینڈ ہیو دا ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی. تیسری چیز سر یہ جو ہے, جو ایکچولی دا مور امپورٹنٹ ایسپیکٹ, واٹ از آور اسٹریٹجک ڈائریکشن, یہ ہم سے چینی بھی پوچھتے ہیں. جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ اسٹریٹجک ہماری جو ڈائریکشن فیوچر کا کہاں ہے, میں تو اس میں بڑا کلیئر ہوں, اور جو میری چھوٹی سی ٹیم ہے وہ بھی کلیئر ہے اس کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی بھی اس کے اوپر کلیئر ہے. سب سے ریلیشن شپ اپنی قائم کریں. ہم اس پوزیشن میں نہیں آنا چاہتے کہ ایک دم لگے کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ بن گئے, لیکن میں کلیئر ہوں کہ ہماری اسٹریٹجک ڈائریکشن کیا ہے. تو اس کا یہ جو ہم نے یہ 3.5 سال تقریباً جس طرح ہم نے نیویگیٹ کیا ہے اس مائنڈ فیلڈ میں سے, اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ کووڈ میں بھی ہم سب سے بہتر نکل گئے. گروتھ ریٹ ڈسپائٹ ایوری تھنگ 5.37 گروتھ ریٹ ان حالات کے اندر ہو گئی, اور سارے اکنامک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز, ایکسپورٹس, ریمیٹنسز, ٹیکس کلیکشن, ریونیو, سب رائٹ ڈائریکشن پہ ہے. یہ بھی بڑا ایک یہ نیویگیشن کا کمال تھا کہ ساروں کو انٹرسٹ کو ڈیل کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں. بٹ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں, اگر ریفارم نہیں کرنا چاہتے تو پھر تو آپ اس گورنمنٹ میں ساروں کو خوش کر سکتے ہیں, یعنی کولیشن گورنمنٹ میں ایوری ون ہیز اے شیئر ان دا پائے. لیکن آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں, جب تک آپ کے پاس ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں 2/3 میجورٹی نہیں ہے, جو فنڈامنٹل جو ریفارمز جو آپ کو کرنی چاہیے, اور اس ملک میں بہت ریفارمز کی ضرورت ہے, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا. سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے, ادھر پھنس جاتا ہے جا کے. پہلے تو بہت ہی مشکل تھا, بل ادھر یہاں سے اسمبلی سے پاس بھی کرواتے تھے, سینٹ میں پھنس جاتا تھا, وہاں ابھی بھی ہماری میجورٹی نہیں ہے. تو اینی وے اس میں سمجھتا ہوں کہ آج جدھر ہم بیٹھے ہیں, اگر آپ پاکستان کو دیکھیں, ساری دنیا میں جو کووڈ نے ڈیوسٹیٹ کیا ہے, اور جس طرح مجھے یاد ہے جب ہم یہ جب لاک ڈاؤن کا ٹائم آیا, یہاں سارے پینک کر گئے کہ دیکھیں وہ اٹلی میں دیکھیں وہ لاک ڈاؤن, وہاں عجیب سینز نظر آ رہے تھے, ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں, لوگ سڑکوں پہ ہیں. اسپین میں وہ بڑا برا حال تھا, پھر انگلینڈ میں. تو میں لاک ڈاؤن نہیں کر رہا تھا یہاں پوری طرح, تو اتنی مجھے تنقید کی گئی یہاں 3 مہینے کہ یہ آپ تباہ ہو گیا, اس کے اوپر FIR کاٹنی چاہیے, یہ لوگ جو مر رہے ہیں. میں ساروں سے یہ پوچھتا رہا کہ اگر میں یہ لاک ڈاؤن کروں گا تو یہ جو نچلا طبقہ ہے وہ کیا کرے گا. آج آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا کے اندر امریکہ جیسی جگہ نچلا طبقہ پس گیا, ساری دنیا میں ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں لاک ڈاؤن. ابھی جرمنی جیسی جگہ پہ لوگ نکلے ہیں لاک ڈاؤن, فرانس جو ڈسپلن لوگ ہیں, کیونکہ ہر جگہ نیچے لوگ کرش ہوئے ہیں اس کے اندر. تو ہم نے اتنی پریشر لے کے, وہ جان ہاپکنس کی رپورٹ آئی ہے 2 دن پہلے کہ لاک ڈاؤن سے ایکچولی تو اکانومی تباہ ہوئی ہے, لیکن جو کیا انہوں نے کہا 2% فرق پڑا ہے ڈیتھس کے اندر. سو نہ وہ انہوں نے جانیں بچائی, تو ہم تو وی ور ہیڈ آف ایوری ون. تو بیئرنگ ایوری تھنگ, ہندوستان کا حال دیکھ لیں, ان کی -6% پہ گروتھ ریٹ چلی گئی. تو اس میں پاکستان جس در آج پلیسڈ ہے, اگر یہ 2 سال پہلے کووڈ سے پہلے اگر کوئی سوچتا کہ پاکستان کی یہ پوزیشن ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے. کس حد تک جو پیوٹن کی ادھر پریزنس تھی اس نے اس چیز کو فلپ دیا, اور کس حد تک چین کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے پازیٹیولی یا نیگیٹیولی آن دی انکریزنگ ٹائز ود رشیا. ڈو وی سی دس ایز اے لنک؟ اصل میں جب پوٹن سے ملا تھا
बिश्केक में मेरे ख्याल में 2 साल पहले मीटिंग 2 साल पहले हुई थी ना, तो बड़ा मेरी इससे लंबी मीटिंग हुई। और जब इसने ट्वीट किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने के लिए, तो मैंने इसको एक वापस ट्वीट किया, उसको अप्रिशिएट किया। उसने फिर मेरे से टेलीफोन पे हमारी काफ़ी देर बात हुई। तो बेसिकली वो उसका ये भी इंटरेस्ट है, उसने मुझे ख़ास कहा कि हम रशिया के अंदर हमारा कोई इस्लामोफोबिया नहीं है, और उसने कहा हमारे कोई 35 मिलियन मुसलमान हैं, और वो जो ये ट्रिप है इसमें ख़ास तौर पे एक जो मस्जिद है बड़ी, उनकी सबसे बड़ी मस्जिद है, उसमें उन्होंने कोई एक फंक्शन की हुई है। स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं जो कि 1980 में 82% थे जीडीपी का, अब वो 18% है जीडीपी का। सो वी हैव वेरी सीरियस इश्यूज सर। हम चाइना से इंगेज करने में हमारे लीडरशिप लेवल पर तो बयानात बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे हैं, और चाइनीज़ भी हमें बड़ा उनकी दोस्ती मैंने 10 साल से देखी है, और उसके बाद भी जाता रहा हूँ, पेंडेमिक में नहीं गया हूँ। तो लेकिन हमें जो है वो हमारे किसी मिनिस्ट्री में आपको इंटरप्रेटर्स नहीं मिलेगा, कहीं पर चाइना के नॉलेज सिविलाइजेशनल जो उनकी नॉलेज है, अक्सर लोगों को पाकिस्तान में ये है कि चाइना की जो एडवांटेज है वो उनकी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है और पार्टी स्ट्रक्चर्स हैं। एक्चुअली इट इज़ मच बियॉन्ड दैट, इट इज़ चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो कहते हैं, जो कहते हैं कि वो एक माइंडसेट है, एक कल्चरल पैराडाइम है। We need to understand, we need to study, we need to learn from them. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हमारे इतने अच्छे रहे हैं, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरा तो मोनोलॉग हो जाएगा, तो मैं वो नहीं चाहता। तो बस वो हम जो है किसी इस पर तवज्जो हमारी थोड़ी सी कम है। आप फॉरेन ऑफिस से ही अब देख लें कि ज़्यादातर जो प्राइज्ड आपकी पोस्टिंग्स होंगी वो या यूरोप हो, अमेरिका होगा। हमारी सारी बिजनेसेस देख लें, एक्सपोर्ट्स या आधी अमेरिका और आधी उधर हैं यूरोप में, तो सारी हमारी ओरिएंटेशन स्टूडेंट्स हमारे एलीट सारी वहाँ जाती है, तो कनेक्शंस चाइना के साथ तो नहीं हैं। और गवर्नमेंट कनेक्शंस का ये नहीं मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के भी कनेक्शंस हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। अब हम ये जो हमने भी कोशिश की, और यहाँ इस बारी प्राइवेट सेक्टर के लोग भी बिठाए हुए थे जूम के ऊपर, ताकि और प्राइवेट सेक्टर से ही इस बारी ज़्यादातर तो आपकी प्राइवेट सेक्टर के साथ ही हुआ था, प्राइवेट थे। लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं। देखिए चाइना की जो मैं समझाऊँ ना, कि उन्होंने जो बड़ी यूनिक चीज़ की है कि हम डेमोक्रेसी को, इसलिए डेमोक्रेसी बादशाह से आगे निकल गई क्योंकि बेसिकली डेमोक्रेसी के अंदर रूल ऑफ लॉ है, उसमें मेरिटोक्रेसी है, और क्योंकि वोट लेनी होती है तो उसमें ऊपर से पैसा नीचे चला जाता है, सो इनकम इनइक्वालिटी कम होती है। ये 3 खूबियाँ थी। तो इन्होंने तो वो इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी के बगैर ये चीज़ अचीज़ कर ली। यहाँ मेरिटोक्रेसी है, इधर रूल ऑफ लॉ इन द सेंस कि जो शी जिनपिंग की मैंने वहाँ पता चलवाया, जो सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी की रीज़न है, उसने कोई 400 टॉप मिनिस्ट्रियल लेवल के लोगों को उसने उनका एहतसाब किया है। वो लोग वहाँ ख़ुद बताते हैं कि उसकी मेन जो उसकी ग्राफ ऊपर गया वो उसकी वजह से गया। और फिर जो इन्होंने गुरबत कम की है, ये तो दुनिया में कोई इससे तो कोई यूनिक फिनोमेना है ही नहीं है। तो ये जो उन्होंने अचीव किया है, बस से मैंने जो लास्ट टाइम इनकी कम्युनिस्ट पार्टी की, इन्होंने हमें हेडक्वार्टर्स बुलाया, मीटिंग्स की, जब उन्होंने लोगों से समझाया इनका सिस्टम मेरिटोक्रेसी का कि कैसे इनके वो सारा सिस्टम वर्क करता है कि ऊपर इनका बेस्ट टैलेंट लाने के लिए, बड़ा रिमार्केबल है। एक और पॉइंट जो है सर, ये 2 साल के बाद आपका विज़िट हुआ जो बहुत अहम था, आपकी कॉन्वर्सेशन एट द लीडरशिप लेवल हुई, लेकिन चीन में एक और बहुत इम्पोर्टेंट इशू है कि हर लेवल पे कॉन्वर्सेशंस की ज़रूरत है। फॉरेन ऑफिस की डीप कॉन्वर्सेशंस चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ रेगुलरली होनी चाहिए, होती रही हैं, लेकिन ये कोविड की वजह से मसले हैं। बीच में हमें ये भी कुछ थिंक टैंक्स वगैरह ने कहा और कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि हम चाहते हैं पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू
جو ہندوستان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، امریکہ کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، لیکن کانورسیشنز نہیں ہو سکیں. تو یہ ریگولر کانورسیشنز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ایٹ آل لیولز. تھینک یو جی.